بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ثنا سرکار دو عالم شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق کے ساتھ ماہانہ درس قرآن شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے دوست، احباب، میرے بزرگان اور بچے اور پردے میں بیٹھ کر سننے والے میری مائیں اور میری بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں وہ قرآن شریف کا درس سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے سرکار پر نازل ہو رہا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی قرآن شریف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جب ارشاد فرمایا کرتے تھے تو کتنا ایمان افروز وہ موسم اور وہ محفل ہوگی جس پر صحابہ کرام ڈائریکٹ سرکار دو عالم سے قرآن سیکھا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کا موضوع بالکل جاگ کر ہوش و حواس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کے دلوں پر ایک دستک دینی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے احباب، دوست احبابی تشریف فرما ہیں، لیکن آج کا خصوصی پیغام ماؤں اور بہنوں کے نام ہے۔ یہ آپ نے بھی سبق تیار کرنا ہے اور سن کر اپنی ماؤں اور بہنوں کو جا کے سنانا ہے، اور ویسے بھی لائیو میری مائیں اور بہنیں پروگرام یہ دیکھ رہی ہیں۔ میں نے بالکل 1 منٹ کا خطبہ پڑھا ہے اور تقریر شروع کر دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ حضور کا پیغام امت تک پہنچ سکے۔ تو سامعین کرام، آئیے ان شہزادیوں کے پاک نام سے آج کی تقریر شروع کرتے ہیں جن کے والد گرامی کا نام اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا ہے۔
توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرکار کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 4 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ وہ برکتوں والی شہزادیاں ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں ان کو شہزادیاں نہیں کہتا، میں ان کو نورزادیاں کہتا ہوں۔ اپنے اپنے عشق کی بات ہے، فرمایا میں ان کو نورزادیاں کہتا ہوں۔ ان پاک بیبیوں کا نام لینے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی فرما دیا کرتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا آج کا میرا خطاب میری خاص طور پہ ماں اور بہنوں کے لیے ہے۔ تذکرہ شروع کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی شہزادیوں، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، میرا نہیں سرکار کا۔ ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ آج کے دور میں پرفتن دور ہے، بہت ہی خطرناک یہ معاملات چل رہے ہیں، خاص طور پہ جب ہر ہاتھ میں موبائل آ جائے تو پھر کون روکنے والا ہے؟ جو روکنے والا ہے وہی بدنام زمانہ بن جاتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کی رضا کے لیے یہ درس پاک دیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو انشاءاللہ محبوب کی شریعت کا ہوکا دیے جانا ہے، سودا لے لو چاہے نہ لے لو اگلے کی مرضی ہے۔ ہم نے تو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہمیں دین دیا ہے وہ کل کائنات سے بہترین دین ہمیں اسلام عطا فرمایا ہوا ہے۔ سامعین کرام، ایک بی بی کا تذکرہ سنیے جس کا شوہر بڑا ظالم تھا۔ بی بی ہر وقت اللہ اللہ کا نام لینے والی، اور شوہر کا نام تھا بدنام زمانہ، ایک کافر جس کا نام فرعون تھا۔ بہت توجہ سے سننے والی بات میں نے شروع کر دی ہے۔ فرعون نے جب اپنی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اگر زمانے میں گھومتے گھومتے حضرت بی بی آسیہ کے قدموں کی مٹی بھی مل جائے نا تو چوم لینا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اتنی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ سامعین کرام، تفسیر جلالین میں یہ واقعہ موجود ہے، صفحہ نمبر 466 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری جو بیوی ہے یہ میرے علاوہ کسی اور خدا کو مانتی ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ذرا ساتھ ساتھ میرے رہنا، اس نے چند ملازم تیار کیے ہوئے تھے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ توجہ کے ساتھ سرکار کی حدیثوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محفل پاک میں حضرت علامہ صاحب کی آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک عمل میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے تمام لسنر جو ہیں اور ویور ہیں، میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں، یا مولا آج کے درس پاک و قیامت کے دن ہمارے لیے وہ کاغذ بنا دینا جس کے صدقے ہم جنت میں جا رہے ہوں۔ فرعون نے جس طرح حضرت بلال پر ظلم ہوتا تھا، حضرت بی بی آسیہ پر بھی ایسے ہی ظلم کرتا تھا۔ فرعون جب بی بی آسیہ پاک نے اللہ کا نام نہ چھوڑا، اس نے چند بندوں کی ڈیوٹی لگائی۔ یہ تفسیر جلالین سے پڑھ رہا ہوں۔ ڈیوٹی کیا لگائی کہ آسیہ کو گرم تپتے صحرا میں رکھتا اور ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیتا اور سینے پر گرم پتھر رکھتا
تاکہ یہ مجھے خدا مانے، جس کو مانتی اس کا انکار کرے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے جو بی بی آسیہ کے منہ سے جملہ نکلا تھا۔ اگر توجہ ہو تو وہ جملہ سنا کر اپنے ایمان کو تازگی بخشنا چاہتا ہوں۔ بی بی پاک کے منہ سے جملہ نکلا، اتنا ظلم برداشت کیا، وہ کوڑے مارتا تھا، وہ تختے صحرا پر حضرت بی بی آسیہ کو لٹا کے کلمہ چھڑوانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اے بی بی آسیہ، اتنا ظلم وہ کرتا ہے تم آپ پر، تو آپ کا کیا اس میں رائے ہے؟ تو کیا ہوا؟ کہنے لگی مولا کریم ایدیاں مارا دی تے خیر ہے، ایدے بدلے میں تیرے کو لوگ گل منگ دیاں، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنت، مولا جنت وچ گھر دے چھڑی، مارا کھاندی رواں گی میں۔ ہائے ہائے، یہ قرآن پاک اللہ نے نازل فرما دیا، بی بی پاک کا جملہ قرآن بن گیا۔ رب ابن لی، مولا میرے لیے بس جنت میں گھر بنا دینا، ایدی ماراں دی خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہمارا بھی ایمان اتنا تگڑا ہو گیا تو امریکہ کو جرت نہیں ہے کہ کسی بی بی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، کسی مسلمان بھائی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو اگلی حدیث پاک کے الفاظ سنیے ذرا، جلالین کا میں لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ جب جو پہرے دار تھے بی بی آسیہ پر، جب پتھر گرتا پھر رکھ دیتے، کیل اکھڑتا پھر ٹھوک دیتے، تو بی بی آسیہ پر اللہ کی طرف سے اتنا بڑا سایہ تھا، جب پہرے دار ہٹتے تھے نا، ازلت حل ملائکہ، تو اللہ کے فرشتے رحمت کا سایہ کر دیا کرتے تھے۔ اتنی پاکیزہ بی بی تھی۔ اے میری بہنوں، اے میری ماں، اگر آپ نے اپنے دامن کو پاکیزہ کر لیا تو خدا کی قسم اللہ کی رحمت آج بھی آ سکتی ہے۔ میں ایک اور دوسری ہستی کی بات کرنے لگا ہوں، جن کا نام حضرت بی بی مریم ہے۔ یہ وہ پاک دامنہ ہے جن کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن حضرت زکریا، یہ آپ کے خالو جان لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بھی نبی ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ مریم کی کفالت کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو وہ محراب میں جا کے اللہ کی عبادت کرتی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا، یہ قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں، تو کیا ہوا؟ جب پیدائش کا وقت آیا تو ظاہری بات ہے اس مقام پر بیبیوں کو کچھ نہ کچھ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ معاملات اچھی طرح نمٹ جائیں۔ تو کیا ہوا؟ جب حضرت زکریا بی بی پاک کے پاس محراب میں گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس جنت سے آئے ہوئے پھل موجود ہیں، جنت سے آئے ہوئے پھل موجود ہیں۔ حضرت زکریا نے حیران ہو کر پوچھا، یہ بھی قرآن پاک ہے، انا لک ھذا، اوے اے ہلے تے اینا پھلا دا موسم ہی کوئی نہیں تے اے تیرے کول کتھوں آ گئے؟ تو کہنے لگی وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہ اللہ پاک یوں کرم کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگو، اس عورت نے اپنے پاک دامنی کا اتنا انتظام کیا ہے، اس کی خاطر میں نے جنت کے لیے پھل بھیج دیے ہوئے ہیں۔ آج عورتیں ذرا غور کریں نا، 2021 کی میں اپنی ماں بہنوں کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک بی بی کی بات ہو رہی ہے، نبی کی یا رسول کی بات نہیں ہو رہی۔ پاک دامنہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک اللاتی احسنت فرجہا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اس نے اپنی پاک دامنی کا اظہار کیا ہے، اتنی پاک دامنہ ہے ہم نے جنت سے پھل عطا فرما دیے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، وعلیکم السلام، نعرہ رسالت، الحمدللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کا اعلان فرمایا قرآن پاک میں. اللاتی احسنت فرجہا, اس نے پاک دامنی کا حق ادا کر دیا ہے. اے میرے سننے والو, اے مردو, اے لڑکو, اے جوانو, تم بھی ایک واقعہ سنو. یہ بھی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن عطا فرمایا ہوا تھا. جب گزرتے تھے تو عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لیا کرتی تھیں. یہ بھی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو حضرت بی بی زلیخا جو ایک بادشاہ کی ملکہ تھی, جب ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر پڑی, وہ باتوں ہی باتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 7ویں محل کے پچھلے خانے میں لے گئی. پہلے محل کا کنڈا لگا کے تالا لگا دیا, دوسرا تالا لگا دیا, 7 محلوں کے تالے لگا کر جب آخری کمرے میں گئی اور اپنی ارادے کا اظہار کرنا چاہا, تو جب حضرت یوسف علیہ السلام, جوانوں ذرا میرا جو جملہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا جملہ توجہ کے ساتھ سننا, تو جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, تو کیونکہ اللہ کے نبی تو ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیا کرتا ہے, تو میرے پیارے دوستو یہ کہنے کی بات ہے, جب اس نے ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے تالے لگے ہوئے ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ اتنے محلات میں بند اور مقید ہوں. انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا. میرے حضور کا فرمان علی شان ہے, جب میرا بندہ ایک قدم میری طرف چلتا ہے میں ایک بازو چلتا ہوں. جب میرا بندہ پیدل چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کر استقبال کرتی ہے, اور جب بندہ توبہ کر کے گناہوں سے دوڑ کر اللہ کی طرف خود دوڑنا شروع کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک میرا بندہ میرے کاموں میں لگا رہتا ہے میرے فرشتے اس کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. ادھر سے اس نے جب ارادہ کیا کہ آؤ کچھ رنگ رلیاں کرتے ہیں اور یہاں کچھ محفل سجاتے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگانا شروع کر دی. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا, جب دروازے پر پہنچتے ہیں خود ہی تالا ٹوٹ جاتا ہے, اگلے محل میں پہنچتے ہیں تالا ٹوٹ جاتا ہے, اگلے محل میں پہنچتے ہیں تالا ٹوٹ جاتا ہے, اگلے محل میں پہنچتے ہیں تالا ٹوٹ جاتا ہے. یہ سارے تالے ٹوٹ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام باہر آگے, مولا یہ تالے کیسے ٹوٹے؟ اعلان ہوتا ہے اور توبہ کر کے دوڑنا تیرا کام ہے, اگلا رحمت میری تجھے خود سنبھال لیا کرتی ہے. اے مسلمان مردو, جب بازار میں جاؤ تو نگاہیں نیچی کر کے چلا کرو. کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا, اے نمازی, اے روزہ دار, اے حج کرنے والے, اے عمرہ کرنے والے, جدوں تیرا دل چاہے نا کہ معلوم کریں کہ میرا روزہ یا نماز خورے قبول ہوئی کہ نہیں, اس کا ایک نسخہ ہے بڑا پیارا. سنیں, ایک تیری اپنی بیٹی ہے, ایک تیرے گھر دے وچ تیری دھی بیٹھی ہے, اور ایک گلی میں جانے والی سلام دیاں تھیاں بھی تریاں جا رہی نے. توجہ سے سنیے گا, نگاہیں پاک کرنے کے لیے جملہ بولنے لگا ہوں. جب تیرا ارادہ بنے کہ میرا روزہ یا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں, تو یاد رکھیں جے میں تیری گھر دی بیٹھی ہوئی ہے, جدو تیرا ارادہ بن گیا کہ بازار میں جانے والی مسلمان بیٹیوں کے بارے میں, جب تیرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ بھی میری ہی بیٹیاں ہیں, تو سمجھ لینا اللہ نے تیرا روزہ قبول فرما لیا ہوا ہے. میرے حضور کی حدیث تو پڑھو, میرے حضور نے کیسا آنکھوں کا استعمال ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے. اللہ اکبر. اے میرے حضور کے ماننے والوں سنیے, یہ جامع الاحادیث 30 جلد کے صفحہ نمبر 919 پر یہ روایت لکھی ہے. سنیے روایت اور ایمان تازہ کیجئے. میرے حضور نے فرمایا وہ شوہر کی بیوی اطاعت و عدت حق کا زوجہا, جس عورت نے اپنے خامد کا حق ادا کیا, اس کی امانت میں خیانت نہیں کی, اس کے پیچھے تعریفیں کرتی ہے, تو قیامت کے دن اللہ تعالی
سرکار نے فرمایا کانا بینہا و بین شہدائے درجتن واحدتن، فرمایا اللہ تعالیٰ اس تابع فرمان بیوی کو شوہر کی جو خدمت کرتی رہی ہے اتنا درجہ عطا فرمائے گا، اوپر والا درجہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا شہیدوں والے درجے میں صرف ایک درجہ باقی رہ جائے گا، اس پاک دامنہ عورت کو اللہ وہ درجہ قیامت کے دن عطا فرمانے والا ہے۔ ہمارا اسلام بہت پیارا دین ہے، ہمارے دین میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی عائشہ پاک کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، ماما دا کینو نہیں پتا، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت بی بی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ ہستی ہیں، ان کے بارے میں سنیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، یہ طبرانی کبیر امام موجم الکبیر شریف میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ فرمایا حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی عائشہ پاک کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا، اپنی بیوی کی بات فرما رہے ہیں، ہماری ماں کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا ایک طرف کل کائنات کی عورتوں کا علم اکٹھا کیا جائے جس میں باقی امہات المومنین بھی ہیں، اور ایک طرف صرف میری عائشہ کا علم رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے میری عائشہ کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ماواں ہون تے انج دیاں ہون، ماواں ہون تے انج دیاں ہون۔ اللہ اکبر۔ تو پھر دوسرا جملہ سنیے، حضرت بی بی عائشہ پاک کے بارے میں فرمایا اتنی بڑی محدثہ تھیں، اتنی بڑی عالمہ اور فقیہہ تھیں، میرے حضور نے فرمایا کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہیں ستاروں کی مانند، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، اور جس کسی نے بھی میرے صحابہ کے پیچھے چلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہ میرے صحابہ کی شان ہے۔ اب سنیے میری امی بی بی عائشہ پاک کی شان۔ میرے حضور نے فرمایا، بلکہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، کبار صحابہ کرام، جو بڑے بڑے صحابہ کرام علم الفرائض کے بارے میں، یہ وراثت کے بارے میں کہ بیٹے کو کتنا حصہ ہے، باپ کو کتنا حصہ ہے، یہ بڑا مشکل علم ہے، تو حضرت بی بی عائشہ پاک کا علم کے بارے میں حضرت مسروق بیان فرماتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عائشہ پاک سے مسئلے پوچھا کرتے تھے کہ علم الفرائض کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیجئے۔ ہماری ماؤں کے صدقے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں نا قرآن پاک فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں، اے تساں عام عورتاں ورگیاں نہیں جو، تم تو امہات المومنین کا میں نے درجہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اے میرے بھائیوں اور اے میری بہنوں، آج کا یہ لیکچر بڑا قیمتی ہے، خاص طور پہ جب اینڈرائیڈ ہاتھ میں آ جائے تو لوگ یہ دیکھیے میرے سرکار کی اسلام کی برکت سنیے ذرا، آج اسلام کی کتنی برکت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا وہ عورت جو بچوں کی دیکھ بھال میں میلی کچیلی رہتی ہے، شاید آپ نے کہیں یہ حدیث پاک سنی ہو، آج علم میں اضافہ کریں، اسلام نے عورت کو چھوڑا نہیں ہے، خالی تنہا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اسلام نے عورتوں کو بڑا مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے بچوں میں میلی کچیلی رہتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بچے زیادہ ہو جائیں، اینو سنبھال، کپڑے تبدیل کر، اس کو واش روم میں لے جا، اس کو دودھ پلانا ہے، اس کو یہ کام کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اسکول جانا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اولاد کے سلسلہ میں اگر عورت اپنے آپ کو میلی کچیلی رکھتی ہے، وہ عورت کل قیامت کے دن میرے حضور نے فرمایا جنت میں اس انداز کے ساتھ جائے گی، اس کا کندھا میں محمد کے کندھے کے ساتھ مل رہا ہوگا۔
اے میری بہنوں، اسلام نے عورت کو بڑی عزت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی میری بہن یہ تصور کرے کہ عزت اس میں ہے کہ ٹیپ ٹاپ اور محل اور کوٹھا اور کپڑے شوز اور پھر بازار میں خوشبو لگا کے جائے، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام نے فرمایا عورت کو تو ہم نے درجہ عطا فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بیٹے کی اور بیٹی کی جنتی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آ جائیں، یہ البدایۃ والنہایہ کی حدیث پاک سنیے۔ اب اس ماں کی بات کرنے لگا ہوں، اب اس والدہ کی بات کرنے لگا ہوں جس کے بیٹے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اتنی اعلیٰ ماں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ البدایۃ والنہایہ کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 279 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے۔ سامعین کرام، مقام ابوا ہے، عرب شریف کا علاقہ ہے مقام ابوا۔ حضرت بی بی آمنہ پاک کا تذکرہ خیر سنیے، خاص طور پہ میری مائیں یہ تذکرہ سنیں۔ جب سرکار کی امی جان کا آخری وقت آ گیا، اس وقت سرکار بہت چھوٹی عمر میں تھے، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ تو جب بالکل سرکار کی والدہ پاک بی بی آمنہ پاک دنیا سے پردہ کرنے لگی تو ایک جملہ بولا، وہ جملے میں جو اتنی طاقت ہے نا، خدا کی قسم بالکل اماں جان نے سچ فرمایا، سرکار کی والدہ پاک نے بہت سچ فرمایا۔ فرمانے لگی انا میتۃ، میں تو ہونے لگی ہوں فوت، میں دنیا سے جانے لگی ہوں، وہ ذکر باقین، لیکن یاد رکھنا میرا ذکر رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گا۔ میں دنیا سے جانے لگی ہوں لیکن میرا نام چمکتا رہے گا۔ جناب بی بی پاک وہ کیسے؟ فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا، دنیا والوں کو بیٹا ہی ایسا دے کے جا رہی ہوں، اتنا پکیزہ بیٹا دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک بی بی آمنہ دیا تم ماں پہ دیا رہن گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری ہمیں مائیں عطا فرمائی ہوئی۔ پھر میرے حضور کی ماں تو سبحان اللہ، اتنا پیارا بیٹا عطا فرما کے جا رہی ہوں اس کائنات کو۔ فرمایا قیامت تک آمنہ کا نام روشن رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے دوستو، توجہ سے بات سننے والی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت سنانے لگا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے 5547، میرے حضور کا فرمان عالی شان ہے، بالکل جاگ کے سنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو ایسے قسم کے جہنمی لوگ دیکھے، پہلے تو وہ ہیں جن کے بارے میں لوگ جو فرشتے ہیں وہ ایسے چھانٹے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو کوڑے ہوتے ہیں بیلوں کے دم کی طرح کے کوڑے، اور دوسری قسم کی وہ ہے، فرمایا وَنِسَاءٌ، ایسی عورتیں ہیں، جہنمی عورتوں کی بات ہے، کاسیاتن، ایسی کپڑے پہننے والی عورتیں، آریاتن، جو پھر بھی کپڑے نہ پہنے ہوں گی، ان عورتوں کو جہنم میں سرکار نے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں ممیلاتن مائلاتن
خود بھی گمراہی پر ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہی ہیں. لباس پہنے ہوں گے لیکن پھر بھی بے لباس ہوں گی. یہ ترجمہ سمجھانے کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ بڑا فارورڈ زمانہ ہے، پتہ ہے ہارے کو کیسا کیسا ماحول ہے. اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا کہ ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے. وہ جنت میں داخل نہ ہوگی، نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گی، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو تو کئی زیادہ دور مسافت پر پھیلی ہوگی. یہ ایسی عورتیں لباس بھی پہنا ہے پھر ننگیاں ہیں. میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے، ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے، اور مرد اس کی خوشبو سونگے، ایسی مجلس میں جائے کہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی خوشبو مردوں تک آئے، میرے حضور نے فرمایا اس عورت کا نام بدکار عورتوں میں لکھ دیا جائے گا، زانیہ عورتوں میں لکھ دیا جائے گا. جو گھر سے خوشبو اس نیت کے ساتھ لگائے کہ مردوں تک خوشبو جائے. یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، اسلام مذاق نہیں ہے. خوشبو صرف ہے خوشبو لگانا. میں وہ بات نہیں کر رہا کہ آپس میں عورتیں بیٹھی خوشبو لگا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بننا سورنا صرف شوہر کے لیے ہے، بازار میں دکھانے کے لیے نہیں. مثال دے طور پہ عورتیں بیٹھی نے خوشبو لگا لی، کوئی نامحرم لاگے مرد کوئی نہیں، کوئی حرج نہیں، خوشبو لگا لی، اچھی بات ہے. یہ نہ ہوئے کہ خوشبو جی تقریر سنی ہے جی اج خوشبو لاؤنی نہیں ہیں تے بیبیاں دی محفل ہوئے ہیں تے اگے جا کے محفل وچ بہ جاوے، بغل چکے تے گوانڈنی فوت ہو جاوے. بات یہ ہے کہ میں مردوں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ مردوں تک خوشبو نہیں جانی چاہیے. ایسی خوشبو لگائے جس سے اس کا شوہر راضی ہو جائے. میرے دوستو، یہ جو لیکچر ہے نا، لیکچر یہ ماہانہ لیکچر ہے، یہ میرے حضور کے فرمان پڑھ کے سنا رہا ہوں. میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کی بات سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے. ایک عورت جا رہی تھی، خوشبو آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا. اور گل سن کتنے چلی ہیں؟ جی میں نماز پڑھنے چلی. اینی خوشبو تھاپ کے آئی ہیں. حضور میں نماز پڑھنے چلی. آپ نے فرمایا لا یقبل اللہ من امرات، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی نماز قبول ہی نہیں فرمائے گا. خرجت الی المسجد للصلاۃ، جو مسجد میں نماز کے لیے جاتی ہے، ریحھا یعصف حتی ترجیا فتغتسل، اس کی خوشبو آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ واپس جائے اور غسل کر کے دوبارہ آئے، اللہ پھر نماز قبول کرے گا. یعنی یہ اس زمانے کی بات تھی جب صحابیہ پاک مسجد میں نمازیں پڑھا کرتی تھی صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، اس وقت کی بات ہے. تو میرے پیارے دوستو، میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ایک عورت مسجد میں آئی، زیب و زینت کیا تھا، میک اپ کیا تھا، مسجد میں ٹہلنے لگی. میرے حضور نے فرمایا لوگو سنو، جدو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل تے اس وقت تک لعنت نہیں کیتی جدو تک انہوں نے بیبیاں نے بناؤ سنگار کر کے مسجد میں چلنا نہیں شروع کر دیتا. جدو بناؤ سنگار کر کے مسجد میں چلیاں، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل تے لعنت کر دیتی. اگر بیبیوں کی محفل ہے، کوئی واعظ اور اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، پردے کا انتظام ہے، یہ الگ بات ہے.
لیکن اگر کسی عورت کا یہ مطمع نظر ہے کہ میں بازار میں جاؤں گی اور خوشبو لوگوں کو آئے گی، بندے واہ واہ کریں گے، میرے حضور نے فرمایا یہ زانیہ ہے۔ لیکن آج ایسا زمانہ ہے، اگر کسی شادی میں کوئی مولوی بیچارہ کہہ دے نا گانے بند کرو، وہ بیچارہ مولوی منہ چھپاتا ہوتا ہے کہ ہسنڈے سارے مرتے۔ لیکن میرے حضور نے بھی ادھر سے پوری تعلیم ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہی اصل جہاد ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے اصل حق بات کہنا اصل جہاد ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیے میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آج یہ جو میں آپ کے سامنے یہ پردے والی بات لے کر آیا ہوں، اختتام کرتے ہیں۔ بعض میڈیا پر آ کر بندے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور چہرہ یہ عورت کا ننگا رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، باقی لباس برقع وغیرہ پہننا چاہیے۔ میں نے کہا ڈیپلی اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسی بندہ چوڑے نہ مارے۔ پردے کی 3 قسمیں ہیں، یہ سبق آپ کو یاد کروانا ہے میں نے، باقی تقریر میری ہو گئی ہے، اب سبق یاد کر لیں تاکہ اگلے سبق تک نہیں قیامت تک یاد رہے۔ میں اصول بتانے لگا ہوں، یہ چہرہ شامل ہے کہ نہیں، موٹا سا نسخہ یاد کر لیں بس، اور نسخہ بھی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ پردے کی ہیں 3 قسمیں، نماز والا پردہ، محرموں والا پردہ، غیر محرم والا پردہ۔ یہ 3 قسم کے پردے ہیں۔ نماز والا وہ پردہ ہے جس میں عورت چہرہ بھی کھولے گی، ہاتھ بھی کھولے گی، پاؤں بھی کھولے گی۔ اگر یہ چیزیں چھپی ہوئی تو نماز نہیں رہتی۔ ظاہری بات ہے جب عورت نماز پڑھے گی یہ چیزیں کھولے گی، وہاں تو محلے فتنہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کے دربار میں کھڑی ہے، تو لہذا وہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ عورت چہرہ ننگا کر سکتی ہے، ہاتھ ننگے کر سکتی ہے، پاؤں ننگے کر سکتی ہے۔ یہ ہے نماز والا پردہ۔ اور ایک ہے محرم والا پردہ، گھروں میں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہیں، مثلا بھائی ہیں، چچا ہے، ماموں ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، آپس میں کبھی بھی یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ قطعی طور پر حرام ہو گیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہی پردہ گھر میں جو نماز والا پردہ ہے، ان کے لیے بھی وہی پردے کی اجازت دی ہے کہ اپنے بھائیوں میں، اپنے ماموں، اپنے چاچو کے سامنے وہ عورت ہے گھر میں پردہ نہیں کر سکتی، برقع ہر ٹائم نہیں پہن سکتی، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائے اپنے گھر میں۔ اور تیسرا پردہ ہے غیر محرم کے لیے، اور غیر محرم میں مرشد بھی آ گیا، پیر بھی آ گیا، غیر محرم میں غوث اعظم بھی آ گئے، غیر محرم میں اللہ کے ولی بھی آ گئے۔ یہ وہ پردہ ہے، میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، میرا خیال 2 پردوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب تیسرا جو اصل میری تقریر ہے وہ تیسرا پردہ ہی ہے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی نا، جلابیبہن، اس کا مطلب ہے بڑی چادریں۔ سرکار نے فرمایا اے میری اسلام کی بیٹیوں سنو، اللہ نے یہ نازل فرما دی آیت پاک کہ ان وڈیاں چادریں لے کے آیا کرو، وڈیاں چادریں لائے۔ پہلے چھوٹی چادریں تھیں، نماز پڑھ کے گھر چلی جاتی تھی۔ اب تیسرے پردے کی بات توجہ سے سننے والی ہے۔ تو جب سرکار نے رات کو اعلان کیا تو جن جن بیبیوں نے اعلان سنا تو انہوں نے بڑی چادریں گھر سے لے کے آ گئے، اور بعض ایسی عورتیں تھیں ان کو رات پتہ نہیں چلا اعلان کیوں، اس وقت کون سا اسپیکر تھا۔ صبح جب بعض عورتیں انہوں نے وہ چھوٹی چادریں لی تھی تو انہوں نے دوسری عورتوں سے پوچھا کہ اے تسی اج وڈیاں چادریں، یعنی تسی برقعے پا کے آئیاں وا تے اسی چادریں چھوٹیاں لئیاں وا، کتے رات کوئی حکم تو نہیں آ گیا؟ عورتیں کہنے لگی ہاں جی، رات اللہ کے محبوب نے آیت پاک پڑھی کہ یہ حکم آ گیا ہے کہ اب
اپنے چہروں پر، سینے پر اور جسم پر بڑی بکل مار کے آیا کریں. تو عورتیں کہتی ہاں سانو تے پتہ ہی نہیں چلا، اسی تے چھوٹیاں چادراں لے کے آ گئی. تو فرمایا چلو جا کے تے پھر وڈیاں کر لو چینج، ہن وڈیاں لے آ کرنیاں. اب قربان جانے کا وقت آ گیا ان ماؤں کے قدموں پر. فرمایا سانو مسیتے آ کے پتہ چلیا اساں وڈیاں چادرہ تو بغیر اتھوں جانا ہی نہیں، سرکار دا فرمان جو آ گیا ہے. گھر سے بڑی چادریں منگوائی اور بکل مار کے پھر مسجد سے نکلی ہے. کیوں؟ گھر جا کے پہن لیتی تب بھی تو حکم پر عمل ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، جو ہی سنا عمل شروع کر دیا. ایک صحابی جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، رستے میں کیچڑ تھا، تو کیا ہوا؟ میرے حضور خطاب ارشاد فرما رہے تھے. میرے حضور نے مسجد میں چند صحابوں کو اشارہ فرمایا اور بیٹھ جاؤ. تو وہ جو صاحب باہر کیچڑ میں آ رہے تھے انہوں نے کان وچ بھی سرکار دی آواز پا گئی، وہ اوتھے تھلے بہ گئے، اوتھے پونجے بہ گئے. لوکاں نے کیا حضور تمہانوں نہیں کیا، تسی ایویں چکڑ چ بہ رہے ہو؟ او مسیتے چند بندے کھڑے سی، سرکار نے انہاں نوں فرمایا. او کہن لگے اوے اے نہیں ویکھنا کہ کون کتھے آ، سرکار نے فرمایا بہ جاؤ تے اسی بہ گئے. عمل ہو تو ایسا. تو یہ وہ تیسرے قسم کا شرعی پردہ ہے جو غیر محرم کے لیے ہے. اس میں ہماری جو پرانی مائیں تھی نا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ کوئی 10-20 سال پہلے چلے جاؤ، ایک ٹوپی برقع تھا، ٹوپی برقع ہے، اس میں سے جالیاں پردہ ہوتا تھا، جالیاں، ایک پروٹے کا بال بھی نظر نہیں تھا آتا، وہ ٹوپی برقع. تے ہون کوئی کڑی پالے تے گونڈن پا ماری دوے جن پوت آ گیا. یہ اتنا فارورڈ زمانہ آ گیا. تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ پردے کا لازمی حکم ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بی بی MBA MBBS بن گئی تو اس کو پردے کی معافی ہو گئی ہے. نہیں، اسلام ہر کے لیے برابر ہے، اسلام ہر ایک کے لیے برابر ہے. میرے حضور بی بی عائشہ پاکم آپ نے وہ پاکیزگی سنی ہے، امہات المومنین کا آپ نے تذکرہ سنا ہے. میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں. اور ایک بات اور سن لیں جو عورت کے حق میں ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. عورتوں مردوں کا عورت پر اور عورتوں کا مرد پر حق تو ہے نا، میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں. ایک اور حق ہے عورت پر شوہر کے لیے، شوہر کی طرف سے، وہ ہے اگر کسی کا، یہ آخری بات ہے، شوہر فوت ہو گیا، میاں فوت ہو گیا، شوہر کو میاں بھی کہتے ہیں نا، ضمناً بات آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کو میاں نہ کہا کرو. اللہ میاں کہتے ہیں نا، اللہ میاں، یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے. اللہ میاں نہ کہا کرو، ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا. اللہ کی شان بہت ورا الورا ہے. لوگ تو ساڑا بوا پان کے کہتے ہیں میاں جی دم کر دیو، صحیح بات ہے نا. تو لہٰذا اللہ کی شان بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا جو میاں بیوی ہے اس میں ایک بات جو میں ظاہری طور لازمی طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. کل ہی میں ادھر بیٹھ کے مطالعہ کر رہا تھا. اگر کسی کا میاں فوت ہو گیا تو جو عدت وفات ہے وہ 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے، سبق یاد کرو، 4 مہینے. جس کا خامد فوت ہو گیا، بیوہ کی عدت بیان کر رہا ہوں، 4 مہینے 10 دن، یہ بیوہ کی ہے. اگر حاملہ تھی تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو تب اس کی عدت، بے شک اگلے ہفتے بیٹا پیدا ہو گیا، بچی پیدا ہو گئی، وہ بالکل اس کی عدت پوری ہو گئی. لیکن حاملہ نہیں ہے تو اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ پورے 4 مہینے 10 دن اسی گھر میں رہے گی جہاں وہ پہلے تھی، چاہے وہ اپنے باپ کے گھر ہے چاہے میاں کے گھر ہے. تو آج اگر ایک عورت پہلے ہی نکلتی ہے، چلو 40واں کر کے 40واں ہو ہی گیا، میں باہر نکلا، سنیے حدیث پاک میری سرکار کی. اتنا یہ خطرناک معاملہ ہے. پہلی تو بات ہے اس نے حضور کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا. حضور کی شریعت،
اس میں کیا جوان کیا عورت کوئی اجازت نہیں ہے، تمام کے لیے برابر ہے، 4 مہینے 10 دن۔ اگر عورت پہلے نکلی، میرے حضور نے یہاں تک بیان فرمایا جس عورت پر اللہ پر جس عورت کو یقین ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس بیوہ کے لیے حکم ہے۔ ارشاد فرمایا سرکار نے، بخاری شریف کی روایت ہے، جس عورت کا اللہ پر ایمان ہے، سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا اس مسلمان کے لیے، جس عورت کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فرمایا وہ عدت میں باہر نہ نکلے۔ اس کا مطلب اگر باہر نکلی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اتنا بڑا نقصان ہے شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا۔ ہاں وہ جو دن کو نکلے رات کو اپنے گھر میں رہے وہ ایک خاص صورت ہے، مجھے ساری اعتراضات کا پتہ ہے۔ وہ نہیں جی ایک حدیث میں لکھا ہے کہ دن میں جا سکتی ہے رات میں نہیں جا سکتی، یہ اس بی بی کے لیے ہے جو جس کے لیے مجبوری بن گئی ہے، نہ اور کمانے والا ہے نہ سودا لا کے دینے والا ہے، یا کہیں جانا ہے ایسی مجبوری بن گئی ہے تو وہ بی بی صرف دن میں جائے رات اسی گھر میں گزارے، یہ اس عورت کے لیے۔ شارٹ کٹ لوگ رستے ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ نہ لبیا کرو، حضور دیاں سنتا لبیا کرو، سمجھ گئے بات؟ پردہ عورت کے لیے بالکل ضروری ہے۔ بوڑھی عورت واسطے کہندے بھی ابھی ہے وہ بھی کلیئر کر۔ ہاں جی، بوڑھی عورت، چاہے بوڑھی عورت ہے چاہے جوان لڑکی ہے، بالکل ہماری شریعت میں ایک ہی اس کی یہ عدت ہے، 4 مہینے 10 دن، یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ بوڑھی عورت چلو 2 مہینے میں گزار لے، وہ اور مسلک کا بات ہوگی، کسی اور مکتبہ فکر کی بات ہوگی۔ میں احناف کے نزدیک بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے حنفی فقہ کی بات کرنی ہے، جو ہماری بات ہے، جو ان کی بات ہے ان سے ہماری بات ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی یہ چیلنج کرے کہ امام شافعی نے تو یہ لکھا ہے، امام مالک نے یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یہ لکھتے۔ میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرتا ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے میرے پیارے دوستو، اگر عورت کے لیے پردے کا حکم ہے تو تواڈے واسطے بھی نگاہاں نیچیاں کرنے کا حکم ہے۔ آپ بھی حکم پر عمل کریں، سرکار کے حکم پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے دربار میں دعا کرتے ہیں، یا مولا کریم آج کی اگر تو نے اتنی بڑی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اور حضور کی امت کے یہ امتی بیٹھے ہوئے ہیں، یا مولا ہم سب کو سرکار کے ہر فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعلان سن لیں، اگلا اتوار جامع مسجد محمدی حضرت علامہ قاری فیضان امینی صاحب درس پاک کا انتظام کیا ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مفتی خالد مقصود صاحب نورانی گوجرا سے تشریف لائیں گے، ان کا خصوصی بیان ہوگا، اور بڑا ہی پیارا بیان، سچی میرے گل تے یقین رکھو، بڑا سونا بیان کر دے، این گل سمجھا آ کے اگلی گل شروع کر دے۔ ضرور کوشش کریو، جامع مسجد محمدی اگلی اتوار کو درس پاک